خاص طور پہ آپ کی وساطت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ واقعات ہوئے خودکشیوں کے. ہم ان مظلوم عوام کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں. خودکشی اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور ہم ان حالات کو ایک چیلنج کے طور پہ قبول کریں گے انشاءاللہ. اور عوام اپنی جان اپنے ہاتھوں اپنی جان لینا، اس سے احتراز کریں، اور عوام کا ہاتھ حکمرانوں کے گریبان پہ پڑنا چاہیے. عوام اپنا گلا دبانے کے بجائے عوام کا ہاتھ حکمرانوں کے گریبان پہ پڑے گا انشاءاللہ العزیز، تو یہ حالات سدھریں گے اور ان مشکلات سے ہم نکلنے میں کامیاب ہوں گے. اس لیے ان خودکشیوں کی ہم حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ مظلوم عوام ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر اپنا گلا نہ گھونٹیں، بلکہ ان حالات کو چیلنج کے طور پہ آگے بڑھیں، چیلنج کے طور پے قبول کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور حکمرانوں کو اس بات پہ مجبور کریں، حکمرانوں کے عیش و عشرت کے اس نظام کو تل پٹ کر دیں، بے خوبند سے اکاڑ دیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ حالات اس طریقے سے بدلیں گے. اس وقت مرتضیٰ سولونگی صاحب وفاقی وزیر اطلاعات، اس کے بیانات زیادہ آ رہے ہیں، شاید اس کو سپوکس مین بنا دیا گیا ہے. دوسرے نمبر پہ وزیر خزانہ صاحبہ، اس کے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ تو بہت ضروری ہے، اور IMF کی طرف سے بھی ان کو یہ ہدایات موصول ہو رہے ہیں کہ ہمیں اپنا پروگرام بتائیں. اگر آپ بجلی کے ٹیکسوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمارے پروگرام پہ عمل درآمد کیسے کریں گے. میں واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ حکمران IMF کے غلام ہیں، اور اس وقت ہم غلاموں کی حکمرانی میں جی رہے ہیں. اس لیے ہم اپنے ان حکمرانوں کو بھی یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ آزاد قوم کے حکمرانوں کی حیثیت اختیار کر لیں، اور اس غلامی سے نکل آئیں، اور وہ عوام کی سختی میں اپنا حصہ ڈالیں، عوام کی سختی کو اپنی طرف منتقل کریں تاکہ عوام پہ سختی کم ہو، اور اپنے عیش و عشرت کی اس نظام میں کمی لائیں. ورنہ وہ وقت دور نہیں، عوام کا ہاتھ جب حکمرانوں کے گریبانوں پہ پڑے گا تو یہ نگران ہوں یا مستقل ہوں، یہ حکمران ان کے اقتدار کے کاخ، اقتدار کے یہ ایوان، یہ سلامت نہیں رہ سکیں گے، اور یہ پھر دھڑام سے گریں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہ حکمران مجبور ہوں گے بھاگنے پہ، اس سے پہلے کہ عوام ان حکمرانوں کو بھاگنے پہ مجبور کریں. یہ ہوش کے ناخن لیں، اور یہ بیوروکریسی کے آواز پہ کان دھرنے کے بجائے عوام کی مشکلات کو دیکھیں. وابڈا یہ اپنے آپ کو درست کر لے، وابڈا کے اندر جو چوری ہے اس چوری کو ختم کیا جائے. وابڈا حکمرانوں کو جو ریلیف دے رہا ہے اور جو مفت بجلی مل رہی ہے اس بجلی کو ختم کیا جائے. وابڈا اپنے اہلکاروں کے درمیان انہوں نے جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور ان کے اہلکاروں کے لیے ہر چیز مفت ہے، وہ اس سلسلے کو روکے، اور عوام پہ یہ ناروا ٹیکس اور ناروا بل اس کو ختم کریں. اور صرف بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، بجلی کا مسئلہ تو اس وقت سر چڑھ کے بول رہا ہے. اس وقت پیٹرول کی قیمتیں بھی آسمان سے وعدے کر رہی ہیں، اور مزید مہنگائی کے وہ مژدے سنائے جا رہے ہیں. اور اسی طرح پھر اشیاء ضرورت ہر چیز مہنگی، چینی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ. اس طرح مہنگائی گرانی اور مہنگائی کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور بنیادی وجہ ہمارے حکمرانوں کے عیش و عشرت اور ان کے علل تللے ہیں. اور ہم ان کو یہ بر وقت بتانا چاہتے ہیں
کہ وہ اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ اس ملک کے اندر ایسا انقلاب برپا ہو کہ ایک آخر عمرہ کے در و دیوار ہل کر رہ جائیں، اس سے پہلے وہ اپنے نوشتہ دیوار پڑھ لیں اور وہ خود کو درست کر لیں، ورنہ عوام کا ہاتھ ان کی گریبان پہ پڑے گا تو پھر کوئی مہلت ان کو نہیں ملے گی۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب جمعیت اتحاد العلماء کے ضلع کے صدر ہیں اور مفتی عبدالحمید قریشی صاحب اور مطیع اللہ جان صاحب بنو بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر ہیں، اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور بنو جماعت ضلعی جماعت کی نمائندگی ضلعی جماعت کے امیر قیم اور ان کے نمائندے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پہ، ہمارے دوستوں کی دعوت پہ آپ تشریف لے آئے، اور آپ کے واسطے سے ہماری یہ باتیں انشاءاللہ قوم کے سامنے آئیں گی۔ حکمرانوں کے کانوں تک جن پہ جو نہیں رینگ رہی، امید ہے کہ آپ کے واسطے سے ہماری یہ باتیں ان تک پہنچے گی، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یعنی حکمرانوں نے جو وتیرہ اختیار کر رکھا ہے، اس میں تو اس بات کا بہت بڑا خدشہ ہے کہ سول حکمرانی کی طرف سول حکمرانی شروع ہو جائے، لیکن ہم اس سے پہلے کہ سول حکمرانی ہو، ہم حکمرانوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھ لیں اور وہاں تک ان حالات کو نو ریٹرن، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک حالات کو نہ پہنچائیں۔ اس وقت آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ نے صحیح تجزیہ پیش کیا ہے، اور ایک نگران حکومت اس وقت برسر اقتدار ہے۔ ہماری چند روز پیشتر سوموار کے دن چیف الیکشن کمیشن سے، پورا الیکشن کمیشن موجود تھا، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ایک ملاقات ہوئی، اور وہ سیاسی جماعتوں سے انتخابات کے حوالے سے تجاویز لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ ایک ایسی صورتحال سے ہم دوچار ہیں کہ ایک طرف اسمبلیاں توڑ دی گئیں، اسمبلیوں کا توڑنا بھی 3 دن قبل، یعنی اگر 3 دن بعد یہ اسمبلیاں خود تحلیل ہوتی تو 2 مہینوں کے اندر انتخابات ہوتے۔ 3 دن قبل اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کے اس میعاد کو 3 مہینے کر دیا گیا ہے۔ اور پھر گزشتہ حکومت نے، شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت نے مردم شماری کی، جو کئی مہینے پہلے جو مکمل ہو چکی تھی، اس کی منظوری دے کر اس کو اور بھی گنجلک بنا دیا۔ اب الیکشن کمیشن یہ مخمصہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ 3 مہینوں کے اندر اندر آپ انتخابات کریں۔ وہ چیف الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، نئی حلقہ بندیوں میں کئی مہینے لگیں گے، 3 مہینوں کا عرصہ تو خود بخود آگے ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کو ہم ریفرنس بھیجیں کہ ہماری رہنمائی کرے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیگل ایڈوائزرز نے منع کیا کہ آئین کی دفعہ 184 کے تحت آپ اس طرح کا کوئی ریفرنس نہیں بھیج سکتے، اور یہ ریفرنس آپ کو واپس ملے گا، اس لیے وہ ریفرنس بھی نہیں بھیجا گیا، اور یہ مخمصی کی صورتحال ہے۔ اور پھر آئین اور قانون کی جو بات آپ نے کی ہے، میں خود پشاور ہائی کورٹ گیا ہوں، میں نے ریٹ پیٹیشن بجلی کے بلوں کے حوالے سے داخل کی ہے، انہوں نے شروع میں انٹرم ریلیف مجھے دیا، لیکن اس کے بعد پھر میرا ریٹ پیٹیشن انہوں نے واپس کر دیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون ہوتا تو بجلی کے بل میں جو زائد ٹیکس ہم عدلیہ کے پاس جاتے، میں عدلیہ کے پاس گیا ہوں اور عدلیہ نے میری درخواست مجھے واپس پلٹا دی۔ اس لیے یہ بات بالکل درست ہے، جس طرح بات کی گئی کہ سول نافرمانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بالکل ایسی صورتحال ہے۔ حکمران خود آئین اور قانون پہ عمل درآمد میں مثال بنیں گے، تب آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، اور اگر حکمران خود آئین کو توڑنے والے بنے تو عدلیہ کے لیے پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون کو نافذ کر سکیں۔ ریاست کی یہ 3 ادارے، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، ان کے اندر ایک کوارڈینیشن، ایک تنسیق، باہمی ربط، یہ بہت ضروری ہے،
اور اس وقت یہ ادارے ہمارے سبھی ادارے یہ آپس میں ٹکراؤ کی کیفیت میں ہے، اور پھر سب سے بالا تر ادارہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ماتحت ادارہ ہے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف یہ سیکریٹری ڈیفنس کا ماتحت ہوتا ہے۔ سیکریٹری دفاع اس کی پوزیشن بالاتر ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے، لیکن عملاً اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تمام اداروں پہ، ریاست کے تمام اداروں پہ اس کو بالادستی حاصل ہے، اور کسی ادارے میں بھی آئین اور قانون کی پابندی اور آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ یہ انتہائی مخدوش صورتحال ہے، اس سے نکلنے کا فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہوگا۔ بالآخر عوام ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے۔ آپ کی یہ بات درست ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی، اس کے بعد پھر معاشی خوشحالی آ سکتی ہے، لیکن اس وقت یہ معاشی ابتری اتنی پھیل چکی ہے کہ سب سے پہلے اسی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم بھی اسی پہ سب سے پہلے آواز اٹھا رہے ہیں۔